کانوں کو شمائرہ عارف اور الطاف پاریک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت ہم ایک ایونٹ میں موجود ہیں، آئیے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے کچھ جھلکیاں اور یہاں پر جو اسپیشل پرسنالٹیز آئی ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے کا پروگرام چل رہا ہے۔ چلیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو الطاف پاریک کا خلوص برا محبت برا چاہت برا پرخلوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی ایچ اے ملتان الحمدللہ ایک زبردست لانچنگ جاری و ساری عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور دیگر کراچی سے باہر کے لوگ سارے آئے تھے، سارے مندوبین ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور اپریشیٹ کیا اور کافی بزنس حاصل کیا۔ آصف کریم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کنسٹرکشن کے حوالے سے ان کا نام ہے، ان کی کوالٹی ایک پہچان ہے، ینگ ہے ماشاءاللہ، نوجوان خون ہے ماشاءاللہ، زبردست ماشاءاللہ وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ آئیں دیکھیں ان سے تاثر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جتنا بھی انرجیٹک اور ینگ ہوں لیکن آپ سے کم۔ جناب جذبہ جوان ہونا چاہیے، باقی سب خیر ہے، لیکن یہ آصف بھائی ماشاءاللہ بڑا دل گردوں کا کام ہے۔ اس وقت کراچی کی معیشت سمجھے اس کو سہارا دینے کے لیے جو آپ لوگ جو کردار ادا کر رہے ہیں اور سمجھے کہ اپنا آخر خون تک ماشاءاللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت بہتر کام کر رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ماشاءاللہ ہم اپنی اکنامکس کو آگے تک ہم آ جائیں گے۔ جی سر۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں کام کرنا ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے حالات بہتری کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ٹرین جو ہے وہ پٹری پہ چل پڑی ہے، تو الحمدللہ آئی ہوپ پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف کراچی تشریف لائے، اس کے بعد سے جو پالیسیز آئیں، جو اکنامیکل صورتحال میں جو ہے وہ ایک دم سے رائیول چینج ہوا، تو ان ساری چینجنگ کے بعد آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ اور چیزیں اور بہتر ہوں گی۔ ڈالر 280 سے اس وقت نیچے آ گیا ہے، گولڈ کی پرائسز نیچے آ گئی ہیں، اسٹیل کی پرائسز نیچے آ گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی پرائسز کے نیچے آنے کے بعد بینک انٹرسٹ بھی نیچے آئے گا، تو الٹیمیٹلی جو کنورژن ہے، ڈائیورسیفیکیشن ہے، وہ صرف اور صرف پراپرٹی کی طرف جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ الطاف پاریک حاضر ہوں الحمدللہ ڈی ایچ اے ملتان کے سمجھے کہ یہاں پہ تقریب جاری و ساری ہے، اس کی لانچنگ ہے۔ دیگر شخصیات کے ساتھ ساتھ ایک اور کاروباری شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، حمزہ تابانی۔ آئیں دیکھیں ان سے تاثر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ پروجیکٹ دیکھ کے، ماشاءاللہ 9,500 ایکڑ پہ یہ پروجیکٹ مشتمل ہے، اور 2 سال پہلے جو اس کی پریزنٹیشن دیکھی تھی، آج تو ماشاءاللہ اس کے اندر لوگ رہ بھی رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ آن بھی ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو جا کے دیکھنا چاہیے، اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، اس کے ریٹرنز بہت اچھے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ادھر ایکسپو پہ 3 دن نمائش جاری ہے، اس کو آ کے دیکھیں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ ہمارے اس وطن کو آج تمام قسم کی انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے، کاروباری حضرات کا ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا مورال ہائی ہو اور ہم اس ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ حالات ماشاءاللہ الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں کاروباری اکنامکس کے حوالے سے، اور جی ایسا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی جو ماشاءاللہ یہ جو ورک شاپ ہے، جو ماشاءاللہ یہ پوری نمائش یہ اپنا ایکسپو ہے، تو یہ تو آج پہلے دن اتنا رش ہے، 2 دن مزید اور باقی ہے۔ اللہ نے چاہا پرچیزنگ بھی ہوتی رہے گی اور لوگ سمجھے جوائن بھی کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ آپ کا کیا اس میں گرامی ہے؟ میرا نام محمد سلیم ہے، میں آصف بھائی کا بڑا بھائی ہوں، زبردست۔ اور میں آج آیا ہوں یہ پروگرام میں، اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کہ ملتان والے جو ڈی جے والے وہ 4 مہینے کی فیسلٹی دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور قبضہ دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ قبضہ بھی دے رہے ہیں اور 4 سال کی انسٹالمنٹ ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ آصف کریم صاحب ایسی نائس پرسن شخصیت ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی ان سے کھنچتا ہوا آ رہا ہے۔ ہاں بالکل، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ کی اصل میں مہربانی۔ فیئر ڈیلنگ، ٹھیک ہے نا، اور پوری ہونسٹ کے طریقے سے کردار ادا کریں گے تو آگے جا کے بہت نہیں کر رہے ہیں، جماعت کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو بدلہ بھی دے دیا ماشاءاللہ۔ گائیڈنس پہ تو بھی آپ ان کے بڑے بھائی ہو۔ بالکل 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 بھائی، اور بس بس کی گائیڈنس رہے گی تو ماشاءاللہ نہیں بالکل ہماری دعا بھی ہے اور سپورٹ بھی ہوگی، ہماری سپورٹ بھی ہوگی اور ان کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ الکریم کیپٹل اسٹیٹ تو ایک نام ہے، ایک کوالٹی، ایک پہچان ہے، نام ہے، الحمدللہ ایک نام بنایا، اور یقیناً اپنے نام کو بچانے کے لیے، اپنے نام کو برقرار رکھنے کے لیے جو آپ لوگ سب مل کے کارکردگی دکھا رہے ہیں بہت ویل اینڈ گڈ ہے، اور ملک کے لیے سمجھے کہ بہت ریونیو دے رہے ہیں۔ بس اللہ کا اللہ نے چاہا تو اب پاکستان بہتر طرف جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور الیکشن بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ میمن ہیں،
اور میمن تو چھوٹے سے لے کے بڑا تک کاروبار کرتا ہے, ہاں جینن کام کرتا ہے, جی ہاں, اس لیے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے. وہ اللہ نے دینے والا بنایا. جو کتنی جماعت ہے, مگر وہ جماعت ہے کیا کچھ بھی نہیں, مگر کیا کہ ایمانداری, ایمان, زبان سودا کیا تو دے دیا, جی ہاں. بس یہ اصل میں خوبی ہے. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, صحت کاملہ دے, مزید آمین. اچھے کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر آپ کا کیا اس میں گرامی ہے؟ سر میرا نام عبید شیخ ہے اور میں الکریم کیپٹل اسٹیٹ میں ہوتا ہوں ایز اے مارکیٹنگ ہیڈ. جی مارکیٹنگ کے حساب سے بتائیں, ماشاء اللہ موجودہ جو اکنامکس کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ نے آپ لوگوں نے اس وقت حالت کو دیکھ کے بھی آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے قدم رکھا ہے, تو کیا آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے سر؟ کچھ بہتری کی طرف گامزن ہے؟ سر مارکیٹ تو دیکھیں, مارکیٹ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, کبھی مارکیٹ بہت اچھی بھی ہوتی ہے, مارکیٹ ڈاؤن بھی ہوتی ہے, تو اس سے مورال ہمارا ڈاؤن نہیں ہوتا اور ہم کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. مارکیٹ جیسا کہ اب بہتر ہونے جا رہی ہے, جو مارکیٹ کنٹینیوس ڈاؤن ہو رہی تھی وہ اب رک گئی ہے اور انشاءاللہ اب اوپر بہتری کی طرف جانے والی ہے اور جا رہی ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ڈی ایچ اے ملتان نے ایک بہترین ایکسپو سینٹر کے اندر اپنا ایکسپو اسٹال لگایا, ایگزیبیشن لگائی ہے اور وہاں پہ ہم اپنا اسٹال لے کے بیٹھے ہیں الکریم کیپٹل اسٹیٹ کا, اور یہاں جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں. تو اچھا رسپانس بھی ہے لوگوں کی طرف سے اور انشاءاللہ لوگوں کا فٹ فال بھی ہے, تو بس اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں سر, یہ کتنی انویسٹمنٹ پہ یہ ہم جڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ ڈی ایچ اے ملتان میں؟ سر صرف 7.25 لاکھ کی انویسٹمنٹ آپ کریں, صرف 7.25 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے آپ پلاٹ بک کر سکتے ہیں. اس کے بعد بقیہ قسطیں آسان 4 سال کی آسان ایک ساتھ کے اندر ہیں, اور مطلب یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کا کہ صرف 55 لاکھ کا پلاٹ جس کے اندر 7.25 لاکھ روپے آپ دیں اور اپنا گھر بنانا شروع کریں. کوریج ایریا کتنا ہے سر؟ سر 125 گز. 125. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ہے میعاد کتنی ہے, کتنے عرصے میں یہ ہمیں ڈیولپنگ کی طرف ہمیں آ جائے گا؟ سر آپ آج اس کا 10% دیں اور اس کا انٹیمیشن لیٹر ہاتھوں ہاتھ لیں اور اگلے ہی 2 دن بعد 4 دن بعد اب آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کریں وہاں پہ. جی ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی علامت ہے کہ فوراً ابھی پیسہ دو, ابھی قبضہ لو. اگر چاہے کوئی پیسوں کی انسٹالمنٹ کرنی ہے تو آپ آگے وزٹ کر لیں اور انسٹالمنٹ کریں. جی بالکل ایسے ہی. تھوڑا سا ایک لوکیشن سمجھا دیں, پروجیکٹ کا نام بتا دیں کہ ڈی ایچ اے ملتان. سر یہ ڈی ایچ اے ملتان ہے. ڈی ایچ اے ملتان, ویسے ڈی ایچ اے کو کسی پروموشن کی ضرورت نہیں ہے, ڈی ایچ اے کو سب جانتے ہیں. ڈی ایچ اے ملتان جو ہے بہترین, تمام ڈی ایچ ایز جتنے ڈی ایچ ایز ہیں ابھی جو سب سے تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان میں ہو رہی ہے, اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اور الکریم کیپٹل اسٹیٹ کے اسٹال پر آئیں, تمام جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں الکریم کیپٹل اسٹیٹ کے اسٹال پر آئیں, ہم ان کو پروڈکٹ سمجھاتے ہیں اور ایسی انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز بہت کم آتی ہیں. سر میں آپ کا جو یہ جو نمائش جو لگی ہوئی ہے ایکسپو سینٹر میں, جی یہ تو 3 روزہ ہے. جی آج اس کا پہلا دن ہے, 2 دن اور مزید, اور باقی سارے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً وہ کل وزٹ کرے ہوں گے. اگر بالفرض وہ کراچی آپ نہ آ سکے یا وزٹ نہ کر سکے اور آپ سے وہ انٹرسٹڈ ہوں گے یار اسے پروجیکٹ خریدنا ہے, لینا ہے, دیکھنا ہے, وزٹ کرنا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی پیج بنا ہوا ہے, کوئی فون نمبر ہے, کیا ہے سر؟ سر سب سے پہلے تو آپ میرا فون نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں, 03223014 عبید شیخ میرا نام ہے. الکریم کیپٹل اسٹیٹ میں ہوتا ہوں. الکریم کیپٹل اسٹیٹ کی ویب سائٹ جو ہے وہ akcstate.com ہے, اور اس کا الکریم کیپٹل اسٹیٹ کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے, انسٹاگرام پیج بھی ہے, آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اس پہ ہمارے سارے نمبرز دیے گئے ہیں, آپ وہیں سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میں فرحان حجازی, سیلز ڈائریکٹر الکریم کیپٹل اسٹیٹ. یہاں پہ اس وقت ڈی ایچ اے ملتان کی ایکسپو ہو رہی ہے ایکسپو سینٹر کے اندر, جو کہ 13, 14 اور 15 تاریخ تک جاری ہے. جو دیکھنے والے ناظرین ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا, اس وقت یہ جو اپرچونیٹی ہے ڈی ایچ اے ملتان نے کراچی والوں کو دی ہے, اور وہ ایسی اپرچونیٹی دی ہے کہ آپ جو ہے کنسٹرکٹڈ ایریاز میں پلاٹ بک کروا سکتے ہیں 4 سالہ پیمنٹ پلان پہ, اور 10% دے کے آپ جو ہے اپنی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پلس آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج دے رہا ہے ڈی ایچ اے ملتان کہ اگر آپ
2024-2025 تک اپنی کنسٹرکشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ چارجز ہوں گے DHA ملتان وہ ویو کر دے گا آپ کو. تو یہ دیکھیں اگر آپ 10 مرلہ کا پلاٹ لینے جاتے ہیں تو تقریباً وہ 55 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے وہ, اور اس میں ڈیولپمنٹ چارجز 12 لاکھ روپے ہیں, تو آپ کے 12 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, اور اس وقت جو کراچی والوں کو, کراچی ہائٹس کو مل رہی ہے وہ ایسی اپرچونیٹی مل رہی ہے. DHA ملتان کے بارے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ گوگل کریں, آپ کو اندازہ ہوگا وہ انہوں نے کس قدر زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ کر دی ہے. وہاں پہ رومینزا گولف کلب بھی ہے جو کہ آن گراؤنڈ موجود ہے, وہاں پہ آپ کو اس میں بھی ہم پلاٹ دے سکتے ہیں جو کہ 1 کنال کے اور 12 مرلے کے ہیں. اور 1 کنال کی پرائز جو 3.5 کروڑ روپے ہے, اور آپ کا جو 12 مرلہ ہے وہ 2 کروڑ 20 لاکھ روپے. اور وہ رومینزا جو گولف کلب ہے اس کے بارے میں آپ گوگل کریں, اتنا سگنیچر گولف کلب ہے, اور یہ باتیں نہیں ہیں. DHA ملتان کی جو کنسٹرکشن ہے, میں آپ DHA ملتان کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ گولف کورس کلب وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ اسپتال موجود ہیں, وہاں اسکول موجود ہیں, ہر طرح کی جو سہولیات ہیں, گیس, بجلی, پانی, سب کچھ وہاں موجود ہے. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. DHA ملتان بہت تیزی کے ساتھ اس نے گرو کیا ہے, بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی ویکیشنز کے حساب سے آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہاں ویکیشن کے لیے کوئی چھوٹا پلاٹ لے کے ڈال دیں, وہاں جا کے بنا لیں, رہ لیں, یا رینٹ آؤٹ کر لیں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہے. سیکنڈ, آپ جو ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 2-2.5 سال کے اندر آپ کو انشاءاللہ 50% ریٹرن ہوگا. یہ میری ویڈیو آپ سنبھال کے رکھ لیے گا, 2.5 سال بعد انشاءاللہ دیکھ لیے گا. میرا تقریباً 16-17 سال کا الحمدللہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اندر ایکسپیرینس ہے, اور میں اس ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پرائسز جس میں آپ ابھی لیں گے, 4 سال میں آپ ادائیگی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ 2-2.5 سال بعد ڈبل ہو جانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. انویسٹمنٹ وہیں کی جاتی ہے جہاں پوٹینشیل ہو, جہاں گروتھ ہو. تو میرا ایک ایز اے ریئلٹر, ایز اے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایک ایکسپیرینس ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونیٹی ہے, اس میں گروتھ ہے. اور آپ لوگ خود بھی ریسرچ کریں, اور جب ریسرچ کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا گوگل کریں, آپ سیٹسفائی ہو جائیں. ہمارے اسٹال پہ ہیں, پلاٹ بک کروائیں اور جلد سے جلد آئیں, کیونکہ یہ آپشن آپ کو بعد میں نہیں ملنے والا. یہ لمیٹڈ انوینٹری ہے, ایسا نہیں ہے کہ 100-200 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور آپ مطلب ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں ہے. سلیکٹیو پلاٹس ہیں جو ڈیولپ ایریاز میں رہ گئے ہیں, موجود ہیں, وہ ہم دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا. تو دیکھتے رہیں ان کا چینل, ہمارے جو میمن ٹی وی, اور ہماری نالج سے فائدہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. بجلی اس طرح کے تمام چارجز جو ہے وہ ہم ان کو اس کی ویور جو ہے آفر کر رہے ہیں, کہ جو تقریباً 1 سے 1.5 سال کے اندر گھر کنسٹرکٹ کرتا ہے ہمارے پاس DHA ملتان میں. تو تقریباً 1 کنال کے پلاٹ پہ جو گھر بناتا ہے وہ اس کو 40 لاکھ روپے کا تقریباً ویور جو ہے انسینٹیو کے طور پہ DHA ملتان دے رہا ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی اس کاوش کے اوپر بھی, اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے. اور یہ سارا جو اوور آل لوگوں کا انویسٹمنٹ کا رجحان ہے انشاءاللہ, جو ابھی پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ ایسٹ بناتے ہیں. اور اگر آپ دنیا کے بڑے اسکالرز کو پڑھیں جو اکانومی پہ بات کرتے ہیں, جو بزنس پہ بات کرتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسٹ جو ہے, جب بھی آپ کے پاس سیونگ ہو تو آپ اپنا ایسٹ بنائیں, ایسٹ خریدیں. گاڑی خریدنا یا اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی یقیناً ضروریات ہوتی ہیں, یا اور قسم کی انویسٹمنٹس, لیکن جو یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو سب سے سیف, سیکیور, آپ کے نام پہ منتقل ہونے والا پلاٹ ہے, جو کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا ریٹرن بھی دے گا, اور آنے والے آپ کی نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ریٹرن بھی ہوگا, اور ایک اچھی آپ کی ان کے لیے کاوش ہوگی. تھینک یو. ہمارے درمیان موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ماشاءاللہ تھوڑا سا یہ بتائیں, یہ الکریم اسٹیٹ کیپٹل اسٹیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ پورا DHA ملتان کی لانچنگ جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ آپ تھوڑا کچھ اس بارے میں بتائیں سر. آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور اپنے تاثرات بتائیں سر. اچھا دیکھیں, یہ اس وقت جو ہے
آپ کا ملتان کے ایکسپو جو ہے سیکنڈ ایکسپو ملتان کی کراچی میں ہو رہی ہے، اور کراچی کے اندر جو پہلی ایکسپو میں رسپانس ملتان کو ملا تھا وہ اتنا زبردست رسپانس تھا کراچی ہائٹس کی طرف سے کہ ملتان مجبور ہو گیا ہے کہ ان حالات میں بھی دوسری ایکسپو جو ہے وہ کراچی میں کر رہا ہے۔ اچھا، ملتان نے بہترین جو ہے ڈیولپمنٹ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ملتان کی لائف ہے بہت کم ہے، لیکن ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ہم ڈفکلیریا نے جو ہے پہلی ایکسپو میں بھی ان کو جو ہے ویلکم کہا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے ملتان کی ایکسپو کو جو ہے ویلکم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو ہے وہ ڈفکلیرین جس میں الکریم کیپٹل کے آصف عبدالکریم صاحب ہیں، ان کا ہمارے ساتھ اسٹال ہے، ہمارے ذکر مہنتی صاحب ہیں ان کا اسٹال ہے ڈفکلیرین ہے، ہمارے جو ہے آپ کا منور اسٹیٹ ہے ان کا اسٹال ہے، اور اے این فیصل ہے ہمارے، ان کا اے این فیصل ان کا اسٹال ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عامر چھورا صاحب ہیں ان کا اسٹال ہے، اور بھی ڈفکلیرینز ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم نے ڈفکلیریا نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ ڈفکلیریا ہر ایونیو کو جنریٹ کر رہا ہے اپنے ڈفکلیرینز کے لیے اور ریئل اسٹیٹ کے لیے، اور اس وقت ملتان جو ہے کیونکہ کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے، اور کراچی کے اندر ہر صوبے، ہر شہر، ہر گلی کوچے کا جو ہے وہ آدمی بسا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاقے کو بھی پرموٹ کیا جائے۔ تو ڈفکلیریا جو ہے وہ اپنے ڈفکلیرینز کے لیے جو ہے نئے نئے ایونیو جنریٹ کر رہا ہے، جس طرح ملتان ہے، اسی طرح اور ڈی ایچ ایز ہیں، اور ملتان نے اس وقت ایکسپو کے اندر جو ہے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اس وقت ڈفکلیریا نے ان سے جو ہے یہ اسٹال ملتان نے ڈفکلیریا کو دیا ہے، اور ڈفکلیریا نے تمام ڈفکلیرینز، تمام کراچی بھر کے ریٹرز کو آفر کی ہے کہ وہ آئیں ہمارے اسٹال پہ کام کریں، اپنا کمیشن جنریٹ کریں، اپنے کاروبار کو ترقی دیں۔ سر، یہ جو ماشاءاللہ آپ ڈفکلیریا کے پریزیڈنٹ ہیں، جی، پچھلے دنوں کافی آپ لوگوں کے ساتھ بھی کافی مشکلات آئی تھی، بہت اچھا کنونشن آپ لوگوں نے منعقد کیا تھا پاکستان بھر کے سارے پراپرٹی کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سارے آئے تھے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ اب صورتحال بہتر ہے، انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ اور کیونکہ ابھی جو آج کا جو ایکسپو سینٹر میں ہوا ہے تو کافی سب جگہ انویسٹر آ رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، تو یہ ماحول کو ماشاءاللہ بہتر سے بہتر کی طرف ہم گامزن ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں اصل میں ڈفکلیریا نے جو ہے وہ سب سے پہلے 7E کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی۔ اس 7E کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور اس وقت اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب اس کے اندر سسپینڈ ہے، اور کراچی اور سندھ جو ہے وہ اس وقت 7E دے رہا ہے۔ ٹیکس ریٹرن کے اندر بھی 7E دینا پڑ رہا ہے اسے، اس کے رجسٹری ٹرانسفر اس میں بھی 7E دینا پڑ رہا ہے۔ تو اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے کراچی چیمبر، FPCCI آباد سب اس چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ کم سے کم پورے پاکستان سے جو ہے یہ سسپینڈ ہونا چاہیے جب تک کہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس کا آرڈر نہ آ جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں، پورے ریٹر برادری یہ چاہتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا پہیہ چلے۔ ریئل اسٹیٹ صرف پلاٹ لینے اور دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 72 انڈسٹریز جو ہے انوالو ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ملتان نے کہا کہ آپ 6,75,000 روپے دے کے اپنے پلاٹ کو جو ہے وہ تعمیر کریں ملتان کے اندر، تو اسی طرح تمام انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں، اور ہمارا یہی کہنا ہے، ہمارا یہی لوگوں سے جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ خدارہ، اور مقتدر حلقوں سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ خدارہ آپ جو ہے اس 7E کے اوپر ایک پاکستان ہے، ایک لا ہونا چاہیے، پورے پاکستان سے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ریئل اسٹیٹ کا پہیہ چلے، اور یہ پہیہ چلے گا تو لاکھوں لوگوں کا روزگار بحال ہوگا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ واحد ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کا زراعت کے بعد سب سے زیادہ جاب پرووائڈر جو ہے وہ انڈسٹری ہے۔ تو میری تمام ارباب اختیار نگراں گورنمنٹ ان سے یہ اپیل ہے، خاص طور پہ FBR سے، کہ خدارہ اس 7E پہ جو ہے وہ اس کو ایبولش کیجئے، ختم کیجئے، تاکہ جو ہے ملک آگے بڑھ سکے۔ آپ کا ریونیو جنریٹ ہی نہیں ہو رہا، آپ کا مقصد، ہمارا مقصد ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ انڈسٹری کو روکنا نہیں ہے، اور جو کہ اس وقت آرمی چیف صاحب کی کاوشوں سے اور ان کے اقدامات سے ڈالر نیچے آ رہا ہے، گولڈ نیچے آیا ہے، باقی انویسٹمنٹ ڈالر گولڈ کے اندر نہیں ہو رہی ہے، اور یہ ثمرات نیچے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اسٹیل کی جو ہے وہ 30,000 روپے کل جو ہے پرائس کم ہوئی تھی، تو خدارہ یہ 7E کا جو ایک غیر دانشمندانہ اقدام ہے، اس کو پورے پاکستان سے ایبولش ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، اور میں میمن ٹی وی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو الطاف پارے کا خلوص برا، محبت برا، چاہت برا، پرخلوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں ایکسپو سینٹر میں DHA ملتان پراپرٹی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، سارے شخصیات آ رہی ہیں،
تو اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت ہی اچھی پراپرٹی کے حوالے سے ان کا بھی ایک نام ہے. یہ بھی ماشاءاللہ پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں اور بہت اچھے ولاگر بھی ہیں. آئیں دیکھیں ان سے تاثرات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا بھائی جان آپ کا نام ہے؟ انس شاہ نواز میرا نام ہے. جو پراپرٹی میں آپ ڈیل کرتے ہیں کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ گلاسگو ریئل اسٹیٹ اینڈ کو ہماری کمپنی ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے سٹی جی ایف ایس بلڈرس اینڈ ڈیولپرس کے پروجیکٹ ہم ڈیل کرتے ہیں, جس کے اندر اپارٹمنٹ پلاٹس ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز ہماری جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کا جو ایک دائرہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا ایک پلان بناتے ہیں جو کہ ان کی پراپرٹی کو پورا کر سکے. اچھا, ایک پلان کس صورت میں بناتے ہیں؟ کوئی اس کے ولاگنگ کر کے بناتے ہیں یا کوئی اس کی پبلسٹی یا کوئی سیل پرچیز کر کے کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ہم مختلف پروجیکٹ کے اتھرائز ڈیلر ہیں اور ہمارا اپنا بھی چینل ہے گلاسگو ریئل اسٹیٹ اینڈ کو کے نام سے, جس چینل کو الحمدللہ ہم اس کے اندر جو پروجیکٹ ہیں ان کو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو پروجیکٹ ہیں ان کی ڈیٹیلز باقاعدہ لوکیشن پر جا کر جو بھی پلاٹ ہوگا, جو بھی اپارٹمنٹ ہوگا, جو بھی شاپ ہوگی, جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس پروجیکٹ پر جا کر اس کی تمام ڈیٹیلز ہم دیتے ہیں. اور اگر یوٹیوب سے ہی کمنٹس کے تھرو اگر کوئی کیوری آتی ہے کہ بھئی ہماری ڈاؤن پیمنٹ رینج یہ ہے, ہمارا منتھلی رینج یہ ہے اور ہمیں اس ایریے کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو وہ ہم بتائیں تو پھر اس حساب سے ہم ان کا پیمنٹ میتھڈ بتاتے ہیں اور پورا پلان اس حساب سے ہم بناتے ہیں. یعنی آپ کا چینل کو ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے ان کے چینل کو لائک کریں, کمنٹس کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. چینل کا نام دوبارہ بتائیے گا سر؟ گلاسگو ریئل اسٹیٹ اینڈ کو. اچھا, واپس بتائیں. گلاسگو ریئل اسٹیٹ اینڈ کو یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے گلاسگو ریئل اسٹیٹ اینڈ کو. جس طرح میں آپ کو ابھی دکھ رہا ہوں اسی طرح ان ویڈیوز میں بھی دکھ رہا ہوں, تو وہیں آپ نے کلک کر لینا. بھائی ابھی بھی آپ اچھے دکھ رہے ہو, اس میں بھی شاید اچھے دکھ رہے ہو, اس میں تو اچھی تصویر لگاؤ گے, شیونگ ویونگ کر کے. بہرحال انسان کے کام اچھے دکھیں گے تو شکلیں بھی اچھی نظر آئے گی تو سب کچھ اچھا آئے گا. اس عمر میں ماشاءاللہ آپ مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہو تو آگے جا کے آپ بھائی کیا نہیں کرو گے. اور ماشاءاللہ جی ایف ایس کے ساتھ آپ کوارڈینیشن ہے دیگر پراپرٹی والوں کے ساتھ. ڈی ایچ اے سٹی, اے آر وائی لاگونا, جی ایف ایس, الحمدللہ ہم جی ایف ایس کے تمام پروجیکٹس ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ایک تو آپ کا چینل دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اس کے آپ کے چینل کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس وقت مڈل کلاس جو فیملیز ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, آپ کا چینل اس کے مطابق پورا اترتا ہے. اور یہی ہمارا بھی ایم ہے کہ ہم جو چیز لے کر آئے نا وہ چیز لوگوں کی رینج ہو, لوگوں کی ڈاؤن پیمنٹ پر پورا اترتا ہوں اور لوگوں کی انسٹالمنٹ کے اوپر پورا اترتا ہوں اور ڈیلیور ہوتا ہوں. تمام پروجیکٹس ہمارے ڈیلیور پروجیکٹس ہیں. وہ اصل میں کیا چند لوگوں میں اپنے آپ کو متعارف کرانا اور چند لوگوں میں اپنے آپ کو ہٹ کرانا یہ میرا فن نہیں ہے. فن یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں, عام متوسط طبقے میں, ہم جیسے لوگوں میں ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہ سمجھے اس وقت جو جنگ چل رہی ہے نا, پروفائل کی جنگ چل رہی ہے. پروفائل اس صورت میں بنے گی ہم عام لوگوں میں ہوں گے. تو ماشاءاللہ آپ نے اپریشیٹ کیا, بہت بہت شکریہ. آپ بھی آپ کا بھی مشن وہی ہے, ہمارا بھی مشن ہے. بھائی جان آپ کیا کرتے ہیں, کیا نام ہے؟ عبداللہ شاہ نواز نام ہے اور عبداللہ شاہ نواز پراپرٹیز کے نام سے میرا چینل ہے یوٹیوب پہ. اور جی ایف ایس کی تمام ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں. ان کی سب سوسائٹ جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ پروگریس جو ہے میں بتاتا ہوں. اچھا, ابھی جیسے کہ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی چل رہا ہے, وہاں پہ جو ہے مڈل کلاس عام بندہ جو ہے شاپ وغیرہ کا جو ہے ایزیلی لے سکتا ہے 5 ایئرس کے انسٹالمنٹ پلان پہ. اور جی ایف ایس کی جو تمام پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے ماشاءاللہ سے ان کی ویڈیوز بناتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں جو ہے ابھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور اس جگہ جو ہے اتنی ڈاؤن پیمنٹ پہ جو ہے شاپ اویلیبل ہے. جیسے کہ ابھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں جی ایف ایس میں نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی میں, جیسے کہ جوڑیہ بازار, صدر بازار, موبائل مارکیٹ اور اس کے علاوہ کافی جو ہے انارکلی وغیرہ, یہ سارے جو بازار جو ہیں یہ بننے جا رہے ہیں. اچھا, یہ سب کا یہی ہوتا ہے کہ کاش ہم یہ جو ہے شاپ وغیرہ لے لیتے, اس وقت سستی مل رہی تھی, تو ایسا معاملہ جو ہے ہو رہا ہوتا ہے. تو اب اپارچونیٹی لایا جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, آپ جو اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں اور یہ جو چیزیں ہیں مطلب کہ جو مڈل کلاس جو ہے آرام سے ایزیلی جو ہے بائی کر سکتا ہے. تو اس کی جو مطلب کہ ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے اور منتھلی انسٹالمنٹ بھی جو ہے بہت ہی کم ہے. تو جی ایف ایس کے تمام پروجیکٹس الحمدللہ آن سائٹ موجود ہیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. اور اس بارے میں جو ہے اپنے یوٹیوب پہ جو ہے یہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں اور وہیں سے ماشاءاللہ سے میں وزٹ وغیرہ کے بھی جو پلان وغیرہ ہوتا ہے وہ میں کر رہا ہوتا ہوں. آپ نے پوری مارکیٹنگ کر لی بھائی جان. اور دوسرا یہ کہ مارکیٹنگ تو آپ نے کر لی, آپ سارا ریونیو لے جائیں گے
تو ہمارا بجٹ کہاں جائے گا بھائی. چلے بہرحال خوش رہیں, آباد رہیں, اپنے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور ماشاءاللہ جس کا کام کریں اس کے کام کی پبلسٹی کریں تاکہ وہ حق نمک ادا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. Geographical significance and known as the quintessential capital of business, art and agriculture, and situated in the center of Pakistan, there lies Multan, the door of knowledge and the land of Sufis. Keeping in consideration the natural expansion of the city, a mega project, DHA Multan was envisioned. DHA Multan is being developed with a vision is to transform Multan into a modern, progressive city. یہاں کا انفراسٹرکچر بہت بہترین ہے, سیکورٹی نظام بہت زبردست ہے, بچوں کے لیے 360 زو کی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے, ایک بہت ہی خوبصورت فوڈ کورٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ ڈائن آؤٹ کر سکتے ہیں, ڈانسنگ فاؤنٹین جدید قسم کا وہاں پہ انسٹال ہے. ہم جس دن سے یہاں آئے ہیں ہم بہت سکون میں, صفائی ستھرائی, سیکیورٹی فل, مجھے تو اتنا سکون ہے نا, یا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم لوگ یہاں گھر لے سکے. DHA Multan is being developed on the international urban standards to meet the future needs of South Punjab. DHA Multan کے بارے میں سب سے اہم چیز جو ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے یا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہاں کی ڈیولپمنٹ ہے جو آن گراؤنڈ نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب کی اکنامی جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے اور پچھلے 1 سے 1.5 سالوں میں 130-150% ایکسٹرا منافع بھی لوگوں کو یہاں سے حاصل ہوا ہے اور ابھی اس کے اندر بہت ساری بزنس کی اپارچونیٹیز ہیں رہائش اور سرمایہ کاری کے لیے. DHA ملتان سے اچھا کوئی نہیں ہے. A sizable area of 10,000 acres is where DHA Multan is being developed on an ideal location, while connectivity is its hallmark, strategically linking Multan to major routes such as N5, M4, Matital Road, access to Northern Bypass and Bosam Road, assuring convenient access from all major sides of the city and becoming a residential and commercial hub of emerging South Punjab. Over the past few years, DHA Multan has experienced remarkable and exponential growth. The developed sectors in DHA Multan are experiencing rapid growth. Hundreds of families moved in developed sectors and thousands of new houses are being built in sectors M, Q, R, A, U, H and I sectors. DHA Multan has developed the fastest growing and the largest road network with well-planned and most modern infrastructure in and around DHA Multan. A 300 feet wide, 12-lane main boulevard and 150 wide ring roads surrounding the project are providing swift flow of traffic and ease for inhabitants. Another contributing aspect in the success of DHA Multan is the timely development and delivery of residential and commercial sectors. To start livability, DHA villas are developed by DHA Multan, having world-class infrastructure, premium quality of living with holistic sustainability, a walled residential community, having 6, 9 and 12 Marla villas, with over 500 families currently residing in this exceptional community, adjoining the beautiful and soulful Bilal Mosque and Villa Community Market. For the first time, DHA Multan has offered managed housing, has also developed a separate resident facilitation center and an app. Emergency services such as 1122 are also accessible 24/7. DHA Multan, with a strong commitment to nature-friendly environment, the project boasts an abundance of parks, orchards and green areas. DHA Multan creates a visually appealing landscape and provides a tranquil environment that nourishes the soul. DHA Multan has gone beyond the norm by establishing numerous parks, fruit orchards and nurseries. This dedication to promoting ecological balance. چاہے اس کو ڈیولپمنٹ کے پرزم سے دیکھیں, اس کو لوگوں کی ہاؤسنگ نیڈز کے پرزم سے دیکھیں, جو کہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی ہاؤسنگ نیڈز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اس کو سٹینڈرڈز اربنائزیشن کے لحاظ سے دیکھیں,
اور سب سے بڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیکس نیٹ جو ہے گورنمنٹ کا، اس کے اندر کنٹریبیوشن کے لحاظ سے دیکھیں، عام فہم یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ بزنس جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اور اس کے اندر جو لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ شاید اس سے پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا۔ تو 4 چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں، میرا خیال میں اس میں کوئی شک نہیں، وہ چاروں چیزیں بھی پاکستان کی اسٹیٹ کی پراسپیرٹی، اس کی اکنامک گروتھ جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ لاسٹ چیز جو ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے وکیل کریم ریڈی صاحب اور میں، کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر وہ ایسا سیکٹر ہے کہ جو 100% ٹیکس نیٹ کے اندر، یعنی ہمارا کوئی بھی سیل پرچیز جو ہے پلاٹس کی وہ بغیر ٹیکس کے ہوتی ہی نہیں، اور سسٹم جو پچھلے چند سالوں سے بڑی اچھی بات ہے کہ اس ٹرانسفر جو ہے اس کے اوپر ہی ایڈوانس ٹیکس جو ہے وصول کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ ٹیکس جس کا بھی گین جو ہے میٹرلائز نہیں ہوا، شاید اس کی میٹرلائز ہوتے 3 مہینے اور لگ جائیں، لیکن اس کا ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ پہلے ہی وصول کر لیا جاتا ہے، اس سے بغیر وہ ٹرانسفر ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتی۔ پھر بھی یعنی سم پیپل یو نو آئی ول سے وہ ایک ان کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول ہے، لیکن شاید ایک ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں میڈیا۔ اٹس میٹر آف being proud or not, because on one side we talk of population explosion in Pakistan, but anyway یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کی نیڈس ہاؤسنگ کی، ان کو ایڈریس کرنے کی انتظام کر رہا ہے، اور آپ لوگوں نے 9,500 ایکڑ DHA کو ڈیولپ کیا، ڈیلیور کیا، ریزیڈینشل پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیے، لوگ رہنے کے لیے آ گئے، یہ تو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو، اسے بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بلڈر ہو یا DHA ہو، لوگوں کی کیا کمپلین ہے، ان کی ایک ہی کمپلین ہے کہ ٹائملی کام نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں نے پروو کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو ہمارے ماتھے بن گئے، کیونکہ آپ نے کام کر کے کم از کم یہ تو بتا دیا کہ لوگوں کو ڈلیور کرنا جانتے ہیں، کام کرنا جانتے ہیں، ٹائملی پوزیشن دینا جانتے ہیں۔ مارکیٹنگ میں جو آپ نے اپنا رول پلے کیا وہ کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ جو کہ بہت اس فیلڈ میں ہم لوگوں کو بھی 40-45 سال ہو گئے، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً بلڈروں کو بہت لمبے ٹائم سے اس کو ان پروجیکٹ کو وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے 4 سال کا ٹائم دیا، 10% کی پیمنٹ، 4 سال کی قسطیں، اور اگر ٹائملی کمپلیٹ کر دیں تو دیکھے یہ میرے خیال سے مارکیٹنگ کے لیے اس سے اچھے کوئی بھی جملے نہیں ہو سکتے۔ ہم سب ماشاء اللہ اس مشکل ٹائم میں ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا ٹائم بہت مشکل ٹائم ہے، اور آپ نے 1 مہینے یا 1.5 مہینے پہلے ایکسپو ملتان میں کیا، آج پھر آپ کراچی میں موجود ہے اور اسی کانفیڈنس سے موجود ہے، جبکہ لوگ اپنا پیسہ لے کے باہر باندھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے شاید ان کے مورال کو ہائی کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے دنوں جو پاکستان فورسز نے جو اپنا رول پلے کیا، ظاہر بات ہے کہ بارڈر کو بھی سیکیور کرنا ذمہ داری ہوتی ہے، اور ملک کی اکنامی کو بچانا بھی ایک سیکیورٹی ہے، اور ہم پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے یہ سچویشن دیکھ رہے تھے کہ پاکستان سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم دبئی چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری فورسز نے ایک کام جو چیک کیا کہ لوگوں کو کانفیڈنس جو لوٹ کر چکے تھے ان کو کانفیڈنس واپس لایا گیا۔ 2 مہینے پہلے ہم آرمی چیف سے ملے تھے، اور جب انہوں نے ہمیں باتیں کی تھی تو پہلی بات 40-50 لوگ ہم تھے اس پریزنٹیشن میں، اور ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو آپ
जो आप कंप्लेन बता रहे हैं, जैसे हमने सर्विंग पे बात की, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की, हमने रुपये की वीकनेस पे बात की है, हमने बाकी जगहों पे जो जो इशू हमारे जो रेस किए, आप यकीन करें उस टाइम पे जब हम बाहर निकले तो शायद लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कुछ होगा, लेकिन 2 महीनों में हमने वो सारी चीज़ें होती भी देखी है जो वहाँ बात की है। और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छी कुछ कमी नहीं है कि अब हम जो बात करते हैं वो होती भी है, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी अब चेंज। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुकी है, वो हमारे लोगों के ख्यालात। जब बजट आ रहा होता है तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म का प्रोडक्ट को पैकेजा करते हैं। और अभी आपने जैसे बताया कि लोग कहते हैं कि रियल इस्टेट और हाउसिंग ये कंबाइन है, ये अलग नहीं है, ये बहन भाई हैं, ये साथ चलते हैं और साथ ही रहते हैं। अगर रियल इस्टेट हाउसिंग को हम कंपेयर करते हैं, बेसिकली तो ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है, इस वजह से ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन इसके अंदर अगर आप टैक्सेस को उठा के देखें कि एक आदमी एक प्लॉट खरीद रहा है, उसको मकान बनाना चाहता है, तो वो एडवांस टैक्स भी देता है जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे जो बुरी बात ये है हाउसिंग सेक्टर के साथ या रियल इस्टेट के साथ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रिमिटेंस भेजते थे, $36 बिलियन साल का वो भेज रहे थे, और 36 बिलियन के अलावा लोकल भी 10 से 12 बिलियन डॉलर आता था। तो आप ये सोचें कि $48 बिलियन भेजने वाले लोग हैं जो अपने मुल्क में टैक्स भी दे रहे हैं, अपना रिटर्न भी वहाँ सबमिट कराते हैं, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी की वजह से कि आपने अगर वो एक प्लॉट पाकिस्तान में खरीदते हैं तो रिमिटेंस भेजते हैं, हमने उनके ऊपर भी एडवांस टैक्स लगा दिया, जो मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में सही नहीं है। और हमने अभी पिछले दिनों बातचीत की है तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये ब्लेंडर हुआ है और ब्लेंडर को ठीक करेंगे। मैं कहा आपके ब्लेंडर को ठीक करने में अगर आप देर लगाते हैं तो आप ये सोचेंगे कि हमारा रिमिटेंस $3 बिलियन से $2 बिलियन में आ गया, और फिर बढ़ के $2.25 बिलियन हुआ, और ये 3 से 3.5 भी हो सकता है। तो आप इस तरह के बजट में टैक्स ना लें जो किसी भी सेक्टर को हिट करे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने काम किया, आपने हाउसिंग सेक्टर और रियल इस्टेट वालों की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जुमन साहब माशाल्लाह आए हुए साथी हैं आपके, और डेफिनेट ये सारा काम देखते हुए वो डेफिनेट पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम और बेहतर करें ताकि हमारी बरादरी की क्रेडिबिलिटी बने। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट आपने जो प्रेजेंटेशन हमने देखी है, 2 साल पहले भी ये प्रेजेंटेशन हमने देखी थी, और आज हम ये कह रहे हैं कि आपने ये प्रूव कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट को आपने सपोर्ट किया। ऐसे ये क्रेडिबिलिटी भी शायद पहले कभी हमने नहीं देखी कि अगर मार्केट रेट पे आपने $2 बिलियन अपने बाईबैक के लिए मार्केट में डाले, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है कि उमूमन DHA के हवाले से लोगों का ये ख्याल था कि आप लोग अपनी मार्केटिंग का कम ख्याल करते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। आप लोगों ने लोगों के घरों पे जाके भी साबित कर दिया कि नहीं भाई ये बिजनेस है, और पूरे पाकिस्तान के लोगों को हम मिलेंगे और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात तो है, और ये पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इसके अलावा एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आज माशाअल्लाह मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा रुपये भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आना शुरू हो गए हैं, PIB बिल के रेट नीचे आना शुरू हो गए, इंटरेस्ट रेट डेफिनेट उसकी वजह से नीचे आएगा। आप ये देखें इलेक्ट्रिक वगैरह जो 174 रुपये का आज 120 रुपये पे आ चुकी है, गंदम जो 137 रुपये चली गई थी आज 95 रुपीज़ रेट है। ये सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है, लोग इन्फ्लेशन से
लड़े हुए थे वो मुझे लगता है टेम्परेचर नीचे आने की वजह से, तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जो डल हुई थी इसमें भी इजाफा होना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि लोग अपने पैसा घरों में ना रखें और इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर कभी भी पीछे नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तो द टाइमिंग मार्केट शुरू हो सकती है, लेकिन एवर कभी भी मार्केट शुरू नहीं रहेगी। और पाकिस्तान 25 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है और हमारे लोगों में तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुबई में आप 50 लाख आदमियों को अटैक करेंगे, सऊदी अरब में जाके आप 50 लाख लोगों को अटैक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान 25 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है। ये उतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ जितनी माशाल्लाह मिडिल क्लास डेवलप हो रही है, उसकी वजह आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखें कि हमारी लास्ट ईयर की वीट ने रिकॉर्ड किया, इस साल राइस ने रिकॉर्ड क्रॉप की, उसके बाद हमारा कॉर्न उसमें भी काफ़ी बड़ा इजाफा हमने देखा और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो कॉटन की क्रॉप लास्ट ईयर 5 मिलियन गई थी, इस साल 12 मिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मुल्क को टर्न अराउंड करेगी। और इस वक्त अगर आप ये देखें कि अगर ये कॉटन क्रॉप की साइज जब बढ़ेगी तो फिर आप ये देखें कि आपके ये जो फल वगैरह की भी डिमांड पाकिस्तान में बढ़ी है, वो मिल्क की प्राइस भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी और उसके ऊपर भी आपको मैं समझता हूँ रेट में कमी देखेंगे, तो लाइफ स्टॉक को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान माशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ वापस जा रहा है गांधर में, तो हम सब मिलजुल के अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे या काम शुरू कर देंगे और लोगों को एक्टिविटीज़ की तरफ वापस लाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने लोगों को अपने मुल्क के अंदर कोशिश करें, इन्वेस्ट करें, और ये इन्वेस्टमेंट हमारी आपकी ज़िंदगी होगी। और माशाल्लाह आपको पूरा क्रेडिट जाता है मेरे साथ, माशाल्लाह आप लोगों ने ज़बरदस्त काम करके दिखा दिया और इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ करें और इस प्रोजेक्ट को कामयाब से ज़्यादा कामयाब बनाएं, उसमें इन्वेस्ट करें और लोगों को अट्रैक्ट करें, ताकि ये इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इससे बेहतर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।
کہ اس نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا یہ محفل میلاد جو ہے رسول پاک کی میلاد کی محفل منعقد کرنا یہ صرف نصیبوں والوں کا حصہ ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے گھروں میں اپنے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج زین نوریہ صاحب نے تو آپ سب کو بلا لیا ہے، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کرتا ہے، لیکن ہر شخص کے گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، جس طرح حضرت ابن عباس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو میلاد منانے کے معنی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا نزول ہوا، اس نزول کے چند واقعات کا تذکرہ کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اور 12ویں صدی کے مجدد شیخ موقع کہتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں میلاد پڑھا یا میلاد کیا، اس گھر میں اللہ تعالیٰ پورا ایک برس رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے کہ رسول پاک کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے کائنات پر، اس احسان کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کا اتنا فیضان ہے کہ پورا سال آپ کے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے مسلمان کو کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی طاقت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے زمانے کے محدث تھے، گھر میں صرف غربت کی وجہ سے صرف چنے تھے، چنے، تو چنے ہی انہوں نے سرکار کے میلاد پر جو ہے وہ اپنے گھر میں بانٹ دیے۔ خوش قسمتی سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے جو پیش کیے گئے تھے وہ اس وقت خالی موجود تھے۔ پتہ چلا کہ سرکار نے ان کے چنے بھی قبول فرما لیے۔ تو یہ عقیدت اور محبت کی معراج ہے کہ بندہ سرکار کی محبت میں اپنے گھر میں میلاد کرے۔ اچھا، بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو صرف 15 روپے کا خرچہ ہے۔ ایک کتاب ہے صبح بہاراں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے دنیا میں، اس کتاب کا نام ہے صبح بہاراں۔ یہ کتاب ہی آپ خرید کر اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، ماؤں کے سامنے پڑھ لینا تو یقین پورا سال آپ کے گھر میں نہ فریج پہ خرابی آئے گی، نہ موٹر خراب ہوگی، نہ پنکھے خراب ہوں گے، نہ بتیاں خراب ہوگی، نہ گھر میں ایسے حادثات ہوں گے، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، پورا سال آپ میں رہو گے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کو سلامتی نصیب ہوگی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہماری عقیدہ بنا دیا، وہ آج ہماری کئی دہائیاں گزر گئی، اللہ نے عمل میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی آئندہ بھی اچھی گزارے۔ تو عقیدت ہونی چاہیے، اور یہ یاد رکھیے جہاں محفل میلاد ہوتی ہے نا، وہاں سال بھر رحمت نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے مولیا صاحب نے جو ہے اپنے گھر اپنے اس مقام پر محفل میلاد کروائی ہے، اور یہ کرواتے ہی رہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہاں اگر یہاں پہلی مرتبہ کروائی ہے، جہاں بھی کرواتے ہیں، ہر مہینے اپنے گھر بھی کرواتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی برکتیں ان کو ملیں گی اور آپ سب کو بھی ملے گی۔ ایک بہت اچھا کام انہوں نے کیا کہ دنیا کے مشہور معروف ثنا خان جناب صدیق اسماعیل صاحب پاکستان میں جب ہم بچے تھے تب سے ہم کو سنتے ہیں، یعنی اس وقت ٹی وی پر 2-3 افراد ہوتے تھے، خورشید صاحب ہوتے تھے، عاشقی صاحب ہوتے تھے، اور ہمارے حضرت ہوتے تھے، 2-3 شخص ہوتے تھے۔ جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا، کلر ٹی وی بھی نہیں آیا تھا، اس زمانے کی بات کرتا ہوں، تو یہ ہم کو 2-3 حضرات نظر آتے تھے، جو صدیق اسماعیل صاحب اور عاشقی صاحب اور خورشید احمد صاحب کی 2-3 نام تھے، تو ماشاءاللہ دو اللہ کو پیارے ہوں گے، اللہ ان کو اور زندگی عطا فرمائے۔ تو اس طرح تھا کہ آج جو انہوں نے کام کیا زین نوریہ صاحب نے، یہ ایک منفرد کام کیا۔ اپنی اس فیکٹری کے یا جو ان کی فیکٹریاں، ان کے ملازمین کو، ان کے امپلائر کو ایک موقع دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے آتی ہے نہیں آتی، آپ ٹرائی تو کرو۔ اب دیکھیں مراتب میں 4 صحابہ سب سے بڑھ کر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی شاہ۔ پھر اس طرح مراتب میں 10 صحابہ سب سے بڑھ کر ہیں، وہ عشرہ مبشرہ۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑے مراتب میں جو ہے وہ اصحاب بدر ہے۔ لیکن یہ بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ زمین پر جلوہ افروز ہوتی ہیں،
اور حسان بن ثابت کو سرکار جو ہے اونچے میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر دعا دیتے تھے کہ جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید ہو یعنی ان کی مدد ہو. پتہ چلا ثنا خان جو ہے وہ اتنا مرتبے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جو اصحاب بدر ہیں، وہ بھی زمین پہ جمع ہوتے تھے اور حضرت حسان کے اوپر بٹھایا جاتا تھا. پتہ چلا کہ ثنا خان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے. تو یہ ناتھواں ہے نا، یہ ایک بڑی عزت والی شخصیتیں ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ناتھواں کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں. دیکھیے مسلمان ہے نا، آج آپ کو تو میں سے بہت سے لوگوں کو جانا ہوگا ملک سے بات، پتہ نہیں تو ہر دو دن بعد چلے جاتے ہیں ملک سے بات. گڑیا صاحب دنیا بھر جاتے ہیں. تو آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ مدینہ بار بار دکھا ہے، مکہ بار بار دکھا ہے، مگر ہماری مدینہ اور مکے کے ایئرپورٹ میں کوئی عزت نہیں ہے. یورپ کی تو بات ہی نہیں کریں، یورپ کی تو بات ہی نہ کریں، مسلمان ملکوں میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ عزتیں کھو دینا ہمارے ہاتھ میں تھا، عزتیں بڑھانا ہمارے ہاتھ میں تھا. سب سے بڑی خرابی ہماری بہنوں، ہم وعدہ خلافی کو گناہ نہیں جانتے، ہم جھوٹ کو گناہ نہیں جانتے، ہم حقوق العباد کے طرف کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. دیکھیں آپ، میں اور آپ موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، ریڈ لائٹ جل گئی. اب اگر ہم نے اپنی گاڑی آگے چلائی تو یہ حکومت کی تو نافرمانی ہوئی جو کہ گناہ ہے، مگر حقوق العباد طرف ہوا. جن کی گرین لائٹ جل گئی تھی ان کا حق ہو چکا تھا کہ وہ نکل دیں. آپ نے 10 سیکنڈ بھی کسی کے ضائع کیے تو قیامت کو گلے میں آپ کے ہاتھ ڈال دے گا وہ کہ بھائی آپ میرا اس نے 10 سیکنڈ ضائع کیے. 10 سیکنڈ پر ساری زندگی کی نکلی جا سکتی ہے. تو حقوق العباد کے معاملے میں ہم پاکستانی اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ پرواہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کی حیثیت نہیں. لا اینڈ آرڈر ہو یا نہ ہو، مرنا تو ہمیں ہی پڑے گا نا. تو سچ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اور مطلب گالی گلوچ سے بچنا اور خیانت سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ اور میں غور کریں، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کتنا احتیاط کرتے ہیں. خاص کر کے یہ احتیاط کا زمانہ آ گیا ہے. بجلی کا بل اتنا بڑا آتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک پنکھے سے گزارا جائے دوسرا پنکھا نہیں چلاتے. اگر دن کا ٹائم ہے اور لائٹ نہیں چاہیے تو لائٹ نہیں جلاتے. پانی کی جو ہے جتنا بچت کر سکتے ہیں تاکہ موٹر کم چلے. ہاں اگر بلڈنگ میں رہتے ہیں تو پھر پانی بے درخت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنی موٹر ہوتی ہے تو موٹر کم چلے، اس لیے ہم موٹر کا پانی کا استعمال کرتے ہیں. اپنی ذات میں اتنے ہوشیار ہیں، اتنے ہوشیار اس سے انسان ہیں، مگر اگر ہم کسی کے پاس جاب کرتے ہیں تو اس جس کے پاس جاب کرتے ہیں اس کی بجلی کا، اس کے پانی کا، اس کے گیس کا، اس کے کمپیوٹر کا، اس کی اسٹیشنری کا، اس کے کاغذ کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں. یہ ہم کسی سے نہیں پوچھے، اپنے آپ پوچھیں. دیکھیں میرے پاس تقریباً جو ہے نا 4000 کا اسٹاف ہے کموبیش. تو مجھے اندازہ ہے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں لاپرواہ ہیں. 4000 آدمی ہمارے پاس ہی کام کرتے ہیں کموبیش، لیکن کیا ہے کہ سمجھاتے رہتے ہیں، اس پہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. ورنہ حقوق العباد کا تو یہ عالم ہے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ رضا اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا فتویٰ ہے. ایک مثال دے دی آپ نے کہ جس کو صبح سے لے کر شام تک 100 لائنیں لکھنی ہیں، چاہے کمپیوٹر پہ لکھیں یا ہاتھ سے لکھیں، 100 لائنیں. جیسے اس زمانے کمپیوٹر نہیں تھے 100 سال پہلے، اور فرمایا 100 سطریں جس کو لکھنی ہے ایک دن کے اندر، اس کی جاب ہے گویا 3000 مثال کے طور پر، اور اس کو روزانہ 100 لائنیں لکھنی ہیں. کسی دن اس نے 90 لائنیں لکھی تو اب اس نے جو بھائی میں تنخواہ دی 3000 اگر پوری دے دی، کیونکہ ایک دن اس نے 100 لائنیں نہیں لکھی تھی، 90 لکھی تھی، اور تنخواہ پوری نہیں لی تو فرماتی 10 لائنیں لکھے بغیر تنخواہ جو لی ہے تو یہ تنخواہ لینا اس کے لیے حرام لکھا ہے، حرام. اب سوچ لیجئے کہ میں اور آپ اگر 8 گھنٹے کے ملازم ہیں یا 7 گھنٹے کے ملازم ہیں، 9 گھنٹے کے ملازم ہیں، ہمیں 3 کاموں کے بعد چوتھے کام کی اجازت اسلام میں نہیں دی. ایک کام نماز کا، ایک کام لنچ ٹائم کا، اور ایک کام قضاء حاجت کا، یعنی واش روم جا رہے ہیں. ان 3 کام کے علاوہ ہمیں اسلام میں اجازت دی یہاں تک کہ اگر ہمارا سیٹ کہے نا کہ ظہر کی صرف 10 رکعتیں پڑھنی ہے، 12 نہیں پڑھنی، عصر کی صرف 4 پڑھنی ہے، 10 8 نہیں پڑھنی، مغرب کی صرف 5 پڑھنی ہے، جو ہے وہ 7 نہیں پڑھنی،
عشاء کی جو ہے 17 نہیں پڑھنی، عشاء کی 4 فرض 2 سنت اور 3 نفل پڑھنی ہے، بچے آ جانا ہے، تو ہم کو سیٹ کی بات ماننی پڑے گی، جبکہ یہ تو اللہ کا فرض ہے. لیکن اسلام نے کچھ قانون بنائے جس کے ہم اجیر ہو گئے، اجیر گویا ہم اس وقت کے غلام ہو گئے، ہم نے اس وقت کی غلامی اختیار کر لی، اور پھر کیا ہوا، اس وقت میں ہم وہی کام کر سکتے جس کے اللہ اس کے رسول نے اور جس کے وزیر ہوئے اس نے اجازت دی. ہاں اگر سیٹ کہتا ہے گھنٹوں بیٹھا مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس حقوق و لباس کی تلف کی وجہ سے ہمارا دنیا میں کوئی مرتبہ نہیں. الحمدللہ سیلانی جو ہے ایک 20 سال سے جاب میں چلا رہا ہے، ہم لوگوں کو ملازمت میں روز بھیجتے ہیں. ابھی ہم نے کوشش کی کہ ہم ملک سے باہر لوگوں کو بھیجیں، میں بھی ملک سے باہر گیا اور میں نے کوشش کی جگہ جگہ جا کر کہ یار ہمیں آپ جاب دیں. اچھا ہم پاکستان کے اگر میں کہوں کہ شاید واحد آدمی ہوں گے جو اپنے جیب سے ٹکٹ دیتے ہوں جہاز کی، اپنے جیب سے ویزا دیتے ہوں اور ان کو جاب بہت پکی کرواتے ہوں. یعنی دنیا میں پاکستان ایسا کبھی ہوا نہیں جو سیلانی نے کر کے دکھایا. لاکھوں روپے جاب دی ہم نے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جاب نہیں ملی تھی. بات جس سے پاکستان کا نام لو اس کا جواب منہ اس کا جو ہے نا وہ مسکرا کے بات نہیں کرتا تھا. پتا چلا کہ ہم نے اپنا اتنا وقار گرا دیا کہ ہم اب دوسرے ملک والوں کے نزدیک بالکل کچرا ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ ہم سچ بولتے نہیں ہیں، ہم لابنگ کرتے ہیں، ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، ہم حلال گھر نہیں لے جاتے. یقین مانیے ہزاروں میں کوئی 2-4 ایسے آدمی ہوں گے جو اپنی اجارے کے وقت میں صرف یہی کام کرتے ہوں گے جو کام سیٹ کر دیا. ورنہ تو بندہ ادھر کی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اچھے ہوں گے، میں بھی اللہ کرے اچھا بن جاؤں، میری ٹیم بھی اچھی بن جائے، مگر ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے. تو اب ہم یہ ذہن بنا لیں کہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. ابھی پچھلے ہی مہینے کی بات ہے، میرے چچا امریکہ سے آئے، کروڑوں پتی تھے، کوئی دور تک خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ان کو کچھ ہو جائے گا. ان کی تھوڑی سی معمولی طبیعت خراب ہوئی تو اپنے بیٹے کو بولا بیٹا چلو مجھے اس طرح اسپتال میں چکر لگا کے آتے، ECG کروا کے آتے. بیٹے نے کہا ابو آپ نیچے آ جاؤ، لفٹ کے نیچے آ جاؤ، میں نیچے کھڑا ہوں. اب یہ گھر سے کمرے سے نکل گیا تو باہر تک پہنچے تو بیٹے نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر فون کیا میری کزن نے، امی کو ابھی ابو تو نیچے پہنچے نہیں ہیں. تو امی ابو تو 10 منٹ پہلے نکل گئے. جیسے دیکھا وہ باہر تو چشمہ کہاں پڑا ہے، یہ میت پڑی ہوئی. یہ زندگی انسان کی زندگی تو کوئی ہے ہی نہیں نا. سوچ نہیں سکتے تھے کہ ابھی مر جاؤں گا میں، تو آپ اور بھی میں بھی مر جائیں گے. اس لیے اچھے کام کر کے مرے، اچھے کام کر کے مرے. یہ کرتا ہے نہیں، وہ کرتا ہے نہیں، میں پوری ڈیوٹی دوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروں تاکہ میری قبر میں سانپ بچھو نہ آئے. دیکھیں نا ہم تو مچھر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہاں تو سانپ بچھو ہے نا. تو اس میلاد کی محفل میں، اس روحانی اجتماع میں آ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں سدھرنا ہے. حضرت ابو تراب بخشی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ نیت کر لی نا کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد لازمی کرتا ہے. اب بندہ چاہے نہیں کہ میں سدھروں تو کیسے سدھرے گا؟ میں سب تو ایسا کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بھائی، سب کچھ بھی ہو قبر میں آپ اور میں اکیلے ہوں گے. تو خدا زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی. ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، صرف بندگی. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کوئی تماشا نہیں ہے، یہ زندگی اور موت تمہارے لیے ایک میدان ہے، کھیلنے کا میدان ہے. یہاں آئے ہو تو دیکھا جائے تم کر کے کیا آتے ہو. تو ہمیں اچھا کام کرنا ہوگا. صلی خان رسول آپ نے ماشاءاللہ نعتیں پڑھی اور آپ نے اس بات کا جو ثبوت دیا کہ ہم نے کوشش کی. ٹھیک ہے، یہ جو آواز کی بات ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارالمدار نیتوں پر ہے. ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کو، تمہاری قربانی کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو مبارک ہو سکندر بھائی کو، زین بھائی کو، ان کے سارے دوستوں کو کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی فیکٹری میں میلاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ سلسلہ قبول فرمائے. آپ لوگوں نے پڑھا، آپ قبول فرمائے. بس جو چند باتیں میں نے نصیحت کی تھی وہ نصیحتیں میری نہیں ہیں، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا اس کی نصیحت ہے. بس یہ سوچ لیجیے گا اس نے نہیں کہیں
उस रसूल पाक ने कही हैं जो बातें मैंने आगे बताई हैं। और ज़ाहिर है कि हमारे सामने हमारे प्यारे आका की बातें सबसे बड़ी होनी चाहिए। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हाथ बनाते हैं कि अल्लाह ताला आपकी उनकी तस्वीर में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सब, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बिला ताखीर कशफत हसनत तीन मिसरे कहकर खामोश हो गए, चौथा मिसरा न कह सके, इसी बेकरारी के आदत में शेख सादी तो सो गए। अरे शेख सादी क्या सोए, उनकी किस्मत जाग थी। ख्वाब देख रहे हैं कि महफिल सजी हुई है, सहाबाए कराम के झुरमट में ताजदार कायनात जलवा फरोज है। सरकार ने फरमाया कि सादी अपने तीन मिसरे को पेश करो, चौथा मिसरा हम कहेंगे। अल्लाह अकबर, ये मुकद्दर है। मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बड़ा लुत्फ आएगा। और ये बोला शेख सादी तो ये तीन मिसरे कहकर खामोश हो गए। तो सरकार ने फरमाया कि सादी को सब ये कह दे,
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मुंडिया हाउस के माशाल्लाह रूह रवां ज़ैन मुंडिया साहब। माशाल्लाह इनकी मुंडिया फैक्ट्री में ये महफिल नात का इनेकाद किया गया। हर किस्म की तकरीबात में अटेंड करता हूँ, हर किस्म की तकरीबात में मैं जाता हूँ, दीनी समाजी सियासी हर टाइप की। लेकिन ये मैंने मुनफरिद देखा है अंदाज़ कि माशाल्लाह अपनी फैक्ट्री के मुलाजमीन के दरमियान ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरत का मुकाबला और दीगर समझे कि बयानात का भी माशाल्लाह मुकाबला जारी व सारी है। तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है। समझे कि अभी हमारे सिद्दीक इस्माइल साहब ने कहा कि माशाल्लाह यहाँ तो एक नात ये फैक्ट्री नहीं है बल्कि नातख़्वां भी माशाल्लाह यहाँ अगर कोई उरूज पाएगा तो ये इस फैक्ट्री की मरून मिन्नत है। तो ज़ैन मुंडिया माशाल्लाह दीनी लबो लहजे के माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की शख्सियत के मालिक हैं। आए देखें इनसे तासुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कितने अरसे से मैं सोच रहा था कि माशाल्लाह आपके घर में जो काफ़ी महफिल मिलाद होती है कि यार कभी का शिरकत करूं, कभी जाऊं। वो कहते हैं ना आते वही है जिनको सरकार बुलाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अली गोडल के तवस्सुल से मैं यहाँ पे हाजिर खिदमत हुआ हूँ। तो सर ये जो माशाल्लाह क्या कोई आप तो आपने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, अल्लाह ने चाहा, मेरे मालिक ने चाहा कि हर फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत के हवाले से बरकत के लिए माशाल्लाह ये तो प्रोग्राम होंगे। जी हमने भी इस साल, हम वैसे हर साल करते हैं ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम अपनी किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर। तो हमने इस दफ़ा 14 अगस्त का एक इवेंट किया, वो भी हमने बड़े अलग तरीके से किया। उसमें हमने दारुल सुकून के स्पेशल चाइल्ड और लोग बुलाए थे और हमने अपना 14 अगस्त का इवेंट उनको अपनी खुशियाँ उनके साथ बनाई। हमने कहा मुल्क को क्या दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मुल्क को दें, हम छोटी छोटी चीज़ें भी सब लोग मिल के दें तो वो भी मुल्क के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो हमने कहा आज़ादी का वक्त आ रहा है लेकिन हम इस आज़ादी को सिर्फ खुशी बनाने के पीछे कोई मकसद होना चाहिए कि हम कुछ इस मुल्क को दें। तो मुल्क के उन लोगों को हमने कुछ खुशियाँ देने की कोशिश की जिनको कोई और खुशी नहीं देता या जिनके पास खुशियाँ नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो एबनॉर्मल हैं, वो बेचारे तरसते हैं कि कोई आके उनके साथ टाइम गुजार ले, अच्छा वक्त गुजार ले। तो इसी तरीके से उस इवेंट होने बाद जब वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल इवेंट हुआ तो हमने ये कहा कि अब ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम आ रहा है अब हम इसको भी किसी तरह हट के करें। हम जिस तरह हर साल करते हैं या जिस तरह हर सब लोग करते हैं हम उस तरीके से नहीं, कुछ नया करें ना। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि हम क्यों ना जो ईद मिलादुन नबी का जो दफ़ा इवेंट करें उसमें अपने सारे लोगों को जो हमारे यहाँ काम करते हैं हम इनको मोटिवेट करें, इनको कोशिश करें कि किस तरीके से हम वो ईद मिलादुन नबी की महफिल इन्हीं से पढ़वाएं। क्या बात। तो इनकी मोटिवेशन हमने इनको मोटिवेट किया। इसमें हमने इनको जैसे उम्रे की टिकट का एक इनाम रखा, हमने सेकंड प्राइज़ रखा, थर्ड प्राइज़ रखा, बेस्ट ड्रेस अवार्ड रखा, सूदिंग कलाम रखा, ओरिजिनल कलाम रखा, बेस्ट हार्टफुल परफॉर्मेंस रखा। मकसद यही था कि एक तो मतलब इस किस्म की भी कोई अट्रैक्शन इनके लिए हो और फिर ये अट्रैक्शन भी इतने मायने नहीं रखती थी इनके लिए क्योंकि हिचकिचाहट और कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों से भी नहीं आती है। ये आती है किसी को जज्बा देने से, किसी को पुश करने से, किसी को चार अल्फाज ये चार बातें ये करने से कि तुम कर सकते हो। ये मैंने ये देखा क्योंकि जैसे हमने उम्रे की टिकट रखी, उम्रे की टिकट के बावजूद भी लोग डर रहे थे, कोई इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ आकर पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा ये तो उम्रे की टिकट का रखने का मकसद ये था कि उस उम्रे की टिकट की लालच में लोगों को बोलना ना पड़े, लोग खुद उसकी लालच में सब लोग पढ़ना शुरू करते हैं और हमारा इवेंट कामयाब हो जाए। अच्छा हफ्ता दिन गुजरा, 10 दिन गुजरा, 15 दिन गुजरा, हमने ऑडिशन मांगे, ऑडिशन नहीं आ रहे थे। तो हमने देखा यार ये भी काम नहीं कर रही। फिर हमने जाके लोगों का जहन बनाया और जब लोगों का जहन बनाया उससे लोगों का जहन बना और फिर इस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इतने लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा हमारी उम्मीद से ज़्यादा। और जब इतने लोगों ने पढ़ा तो हर बंदा एक पार्टिसिपेंट था प्रोग्राम के अंदर और एक ऐसा डिफरेंट किस्म का इवेंट हुआ जिसमें हर बंदा झूम रहा था, हर बंदा पढ़ रहा था और 3-4 घंटे की सनाख्वानी इतने इस तरीके से कि कोई बंदा उठ के ना जाए, हमने तो नहीं देखी आज तक। तो वो यही ऑब्जेक्टिव था कि ऐसा कोई इवेंट हो जाए जो बड़े दिल से हो, जिसके अंदर फॉर्मेलिटी बेस्ड ना हो बल्कि वो हर बंदे का वॉलंटरीली अपनी खुशी से अपने मज़े से उस इवेंट में बैठना और उसको सजाना हो। तो ये ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश की थी, कोशिश की, काविश की और अल्लाह ताला ने हमारी ये ख्वाहिश को आज पूरा किया।
اور آپ کی مہربانی، آپ نے آ کے اس پروگرام کو کور کیا، ہم آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ نے اتنے اچھے لفظوں میں ہمیں پکارا، ہمارے بارے میں اتنے اچھے لفظوں میں لوگوں کو بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو دن چنی رات ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. یہ سمجھے کہ جو آپ نے جو سمجھے کہ ایک تو آدمی ملازمت لوگوں کو دیتا ہے، اس کے گھر کا سمجھے کہ پورا سسٹم چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا اویئرنیس دینا، اس کو پورا موٹیویشن کر کے اس کو ذہنی اور دینی تربیت بھی کا ادارہ ایک فراہم کرنا، یہ بھی بہت ویل اینڈ گڈ ہے. اور اسی دینی تربیت میں بیٹھ کے جو اسٹاف نکلے گا، جو ایماندار، مخلص اور مذہبی لگاؤ رکھنے والا ہوگا، تو سب آپ کی مرہون منت ہوگا. میں تو ہمیشہ دعوے سے یہ کہتا ہوں، اگر یہاں سے کوئی بھی بچہ یہ ٹیلنٹ یہ پروموٹ ہو کے آگے جائے گا اور ملک کا مایہ ناز کاری بن جائے گا، ملک کا مایہ ناز ناطخواں بن جائے گا، تو اس منڈیا ہاؤس کی فیکٹری کی مرہون منت ہے. آپ ماشاءاللہ ینگ ہو، ٹیلنٹڈ ہو، اور ماشاءاللہ ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم کر دو. بہت ہی ویل اینڈ گڈ ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی فیکٹری کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، لوگوں کی روزگار کے لیے ماشاءاللہ جو جدوجہد کرے بہت ہی اچھا ہے. اللہ ان کو کامیاب سے ہمکنار کرے. اللہ تعالیٰ آپ سے نیک کام لے لے. بہت بہت شکریہ. آمین.